السلام علیکم۔ ایران نے اپنے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت کو کنفرم کر دیا ہے، جس کے ساتھ یہ جنگ اب میزائل اور جہازوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسے رخ میں اور ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جس کے بعد اب نقصان اسرائیل اور امریکہ کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جب ایک طرح سے مقابلہ کرنے کے وسائل، ٹیکنالوجی اور طاقت نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایران اس کے بعد کرے گا۔ سید علی خامنائی جو کہ 86 برس کے ایک بزرگ تھے، اس کو ٹارگٹ کر کے نہ جانے امریکہ یا اسرائیل نے حاصل کیا کر لیا، لیکن انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے عمر کے اس حصے میں جس مزاحمت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، یہ واقع ہی قابل تعریف تھا، قابل تحسین تھا۔ ان کے پاس موقع تھے، وہ شاید ایران سے نکل کے کہیں باہر بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہی سرزمین پہ آخری دم تک لڑتے رہنا پسند کیا، اور جانتے ہوئے کہ امریکہ انہیں بڑی آسانی سے ٹارگٹ کر لے گا، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر چھپے غداروں کی بات ہے، جن کی وجہ سے ان کو اتنی کامیابیاں ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ علی خامنائی کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کی تصاویر اور ویڈیوز انہی کے ساتھ موجود کسی ایرانی محافظ نے بنا کے وزیر اعظم نتن یاہو کو سینڈ کر دیں، اور یہ ایران کے اندر سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ سالوں پرانا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے بڑے اعلیٰ رینکس کے اوپر اعلیٰ میٹنگز کے اندر اسرائیل کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں، ایرانی شہری جن کی پیدائش یہاں پہ ہوئی، جنہوں نے حلف اٹھایا، جنہوں نے محبت کا دم بھرا، وہ اصل میں اندر کھاتے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان غداروں نے جو مار دی ہے نا، میرے خیال میں اگر ایران کے پاس ایٹمی میزائل بھی ہوتا، پوری طاقت بھی ہوتی، تو ان غداروں کے ہوتے ہوئے وہ لڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے حماس کے رہنما ایران میں ٹارگٹ ہوئے، جتنے ایران کے اپنے بڑے بڑے رہنماؤں کو ایران میں ٹارگٹ کر دیا گیا، وہ سارے انہی جاسوسوں کی وجہ سے ہوا، جو ایرانی فوج کے ہیں، ایرانی شہری ہیں، لیکن کام وہ اسرائیل کے لیے کرتے ہیں۔ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کچھ ویڈیوز دیکھیے۔ اگرچہ اس کے ساتھ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ظاہری بات ہے حکومت مخالف مظاہروں کے لوگ ہیں جو حکومت کو پسند نہیں کرتے، لیکن زیادہ عوام وہاں کی افسردہ ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو امریکہ، اسرائیل اور جتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے وہ کچھ سالوں بعد محسوس کریں گے۔ جب آپ کسی کو اس حد تک چوٹ پہنچائیں کہ وہ رونے بلکنے پہ مجبور ہو جائے، تو پھر جنگیں دوسرے طریقوں سے لڑی جاتی ہیں، اور وہ خفیہ جنگیں ہیں، وہ کہہ لیجئے وہ اس طرح سے آ کے اثر انداز ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہیں کیا کارروائی ہو جاتی ہے۔ اب ایران اور اسرائیل کا دیکھا جائے تو ویسے تو ممکن نہیں رہا نا
کہ میزائل یا ایئر ڈیفنس یا جہازوں کے ذریعے یہ سارے کام کیے جا سکیں، اب اس میں وہ سبقت لے گئے، انہوں نے محنت کی، وہ سبقت لے گئے۔ اب یہ ایک گوریلا وار شروع ہوگی یہ مختلف ملکوں کے اندر، جس طرح پہلے سنیوں کے جہادی گروپ تھے اور وہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے ان مغربی قوتوں کو، اب ایران کے ایسے گروپس بنیں گے۔ اب وہ پرانی جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ فعال ہوں گی ایران کی جانب سے بھی، کیونکہ یہ امریکہ نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنا بنتا نہیں تھا، وہ کوئی عسکری عہدیدار ہوتے یا کوئی مطلب ایک وار اسٹریٹجی میں بات اور ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے بندے تھے جو شاید ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل کروا سکتے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد اب ایران مزید غصے میں ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں حملے کر رہا ہے ہر طرف، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ ہوا تو پاکستان نے UN میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوا اور امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی جانب سے جو مڈل ایسٹ میں حملے کیے جا رہے ہیں ہوٹلز پہ، علاقوں میں، شہری آبادیوں میں، تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ یعنی ایران کے اوپر اگر حملہ ہو گیا تو مزید دانست کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہی ہمسایہ مسلم ملکوں کو حملہ کر کے اگر آپ نے اپنا مخالف کرنا ہے تو کرتے رہیے۔ بہرکیف یہ اس وقت مشکل صورتحال ہے ایران کے لیے، اور ایران اب گوریلا وار کے اندر داخل ہونے والا ہے، کیونکہ روایتی جنگ اب اس کے بس میں نہیں رہی۔ نہ آبنہ ہرمز وہ بہت دیر تک بند کر سکے گا، لیکن وہ جو رجیم چینج کے خواب امریکہ دیکھ رہا ہے شاید وہ نہیں ہو پائیں گے، اور ایران اب شاید ان کے ملکوں میں جا کے یہ جنگ کے محاذ گرم کرے گا، کیونکہ اب اور آپشن کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک پہ رہتے ہوئے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جس طرح سے خفیہ کارروائیں کی جاتی ہیں جو اسرائیل ایران کے اندر کر رہا ہے، ایران اب اسی اسٹریٹجی پہ انہی ملکوں میں جا کے یا ان کے قریب بیٹھ کے وہی کام کرے گا، اور تب شاید ایران کو وہ کامیابیاں حاصل ہوں گی جو اب نہیں ہو رہی۔ بہرکیف کامیابیوں کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ وہ جو چلے گئے 86 برس کی عمر میں، 2-4 سالوں میں ویسے بھی شاید اپنی طبعی موت وہ مر جاتے، لیکن انہوں نے شہادت کے رستے کو چنا اور امر ہو گئے۔ ان کا سیاسی اختلاف اور سابقہ جتنا بھی ان کا دوسرے ملکوں میں رہا، علی خامنائی اور ان کی حکومت کا، ہم اس کے بھی ناقد رہے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ اور وقت تنقید کا نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے کیا اور دیدہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی تعریف کرنا بنتی ہے۔